بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ شریف پڑھ اللہ سیدنا مولانا محمد امام الجودی والکرم وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں تیزی کے ساتھ چاہوں گا کہ آپ کو دو باتیں بتا کر رخصت ہو جاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولیوں کا ذکر کرنا چاہیے، ولیوں کا ذکر کرنا، اپنا دربار لگاتے ہوا میں، الحمدللہ سبحان اللہ۔ ایک نبی کا مقام دیکھو، ایک نبی کا اختیار دیکھو، وہ نبی جو نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اسی زمانے کے نبی، ان کا اختیار، ان کا پاور، ان کی قدرت، ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ چاہے ہوا میں معلق کر کے اپنا دربار لگائیں، پانی پر اپنا مسلح بچھائیں، اور ان کے دربار میں جنات کی حافظ، انسان کی حافظ، رجال الغیب کی حافظ، فرشتوں کی جماعت کی حافظ، شریعین کی حافظ دربار لگا۔ سرکار حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دربار میں سب حاضر ہو گئے، کہا ہاں حضور سب حاضر ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے کہا ایک غائب ہے، ایک غائب ہے۔ کہا حضور تو، کہا غائب ہونے والا پرندہ ہے۔ کہا اس کا نام ہدہد ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے میرے بھائی، میں قرآن کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ ولیوں کا ذکر کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ رب نے قرآن میں ولیوں کا ذکر کیا ہے نا، کیونکہ یہ ذکر قرآن میں ہو رہا ہے۔ کہاں سلیمان علیہ السلام کا ابھی واقعہ بیان کر رہا ہوں، پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ ولی سبحان اللہ، ولی اللہ حضرت عاصم بن برقیہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وہ انہیں سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ پرندہ غائب ہے۔ کہا کہ حضور وہ پھر کہا کہ غیر حاضر کیوں ہوا، بغیر حکم کے حاضر ہو، بغیر حکم کے غیر حاضر کیوں ہوا؟ حاضر ہونا چاہیے تھا میرے حکم پر، انسان حاضر، جنات حاضر، رجال الغیب حاضر، فرشتوں کی جماعت حاضر، تمام چرند پرند حاضر، وہ کیوں نہیں؟ کہا کہ حضور آپ سزا دینے پر قادر ہیں، جو چاہے سزا دیں۔ کہا آنے پر اس کو سزا ملے گی۔ ہدہد پرندہ بہت لیٹ میں پہنچا، اس کے ساتھیوں نے بتایا تمہیں پتہ ہے سلیمان علیہ السلام جلالی نبی بہت جلال میں ہے۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہیں سزا ملے گی۔ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی خوشخبری سناؤں گا کہ وہ خوش ہو کر کے مجھے معاف کر دیں، سبحان اللہ، معاف کر دیں گے۔ وہ ہدہد پرندہ گیا، کہنے لگا حضور آپ جو سزا دیں گے میں اس سزا کو لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سنیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ حضور ملک سبا میں ایک ملکہ بلقیس ہے۔ کیا ملکہ سبا میں ایک ملکہ بلقیس ہے جو اپنا تخت 7 محل کے اندر رکھتی، اپنا تخت 7 محل کے اندر، اس کے اندر وہ بیٹھی ہے۔ وہ آپ کے دین پر نہیں ہے، آپ کے دھرم پر نہیں ہے، آپ کے مذہب پر نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتی ہے، حضور وہ منمانی کرتی ہے۔ آپ کی حکمرانی میں اس کی منمانی نہیں چلنی چاہیے، آپ کی حکمرانی میں اس کی منمانی نہیں ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، تو نے خوشخبری اچھی سنائی، اب تجھے معاف کر دیا، لیکن اس سے پہلے یہ میرا پیغام، میرا خط جا کے ملکہ بلقیس تک پہنچا۔ وہ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے تخت کے پاس پہنچ گیا، 7 محل کے اندر تخت ہے، اور وہاں پہنچا دیا۔ ملکہ بلقیس جب بیدار ہوئی دیکھتی خط ہے اور سلیمان علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ کہا وہ اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام اب مجھے بلانا چاہتے ہیں، اور 7 محل کے اندر یہ ہدہد پرندہ آیا کیسے؟ جب ہدہد پرندہ آ سکتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے اندر اتنی طاقت ضرور ہے کہ جب چاہے مجھے بلا اٹھا سکتے ہیں، بلوا سکتے ہیں، ہمیں
کے لیے تیار، سفر جاری ہو گیا۔ اپنے لاؤ لشکر سے کہا ملکہ بلقیس نے کہ میرے تخت پر اچھی طرح سے پہرا لگانا، میرے تخت کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے، کہا کہ ملکہ بلقیس ادھر آ رہی ہے، یہ بتاؤ کہ میرے دربار میں کون ایسی طاقت والا ہے، اتنا پاور کون رکھتا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر لے آیا۔ ارے بولے اس کا تخت اٹھا کر لے آیا۔ ایک جنار کھڑا ہوا، جن کھڑا ہوا، کہا حضور میں لے آؤں گا۔ کہا کب تک؟ کہا کچھ دیر میں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا کوشش کروں گا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ کہا نہیں، مجلس ختم ہونے سے پہلے نہیں بلکہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے۔ کہا کہ حضور میرے اندر سے طاقت نہیں ہے۔ کہا تو بیٹھ جاؤ، میرے دربار میں آؤ، جتنی طاقت رکھتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دے۔ ولیوں کا قرآن رب نے کیا ہے، یہ قرآن میں بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک انسان کھڑا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا امتی کھڑا، سلیمان علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھنے والا کھڑا، سلیمان علیہ السلام کا امتی کھڑا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی کھڑا۔ کیا کھڑا ہوا؟ ولی کھڑا ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی کھڑا ہوا، امتی کھڑا ہوتا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے۔ اشارہ سمجھیں گے، جملہ میں دینے جا رہا ہوں، ان کا امتی سلیمان علیہ السلام کا، ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان کے زمانے کا ولی کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا حضور میں لاؤں گا۔ کہا کہا کہ حضور آپ کے زمانے کا میں ادنا غلام ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ کے فیض و کرم نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب اگر آپ چاہ لیں تو پلک چھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو سات محل کے اندر سے اٹھا کر آپ کے سامنے حاضر پلک چھپکنے سے پہلے میں اس وقت کو حاضر کروں گا۔ کہا تو پھر حضرت عاصم بن برخیہ ان کا نام ہے، حضرت عاصم بن برخیہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آنکھوں کا بند ہونا تھا اور سات محل کے اندر سے وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لے سامنے حاضر ہو گیا۔ حضرات ملکہ بلقیس حاضر ہو گئی۔ یہ تخت تو میرا معلوم ہو رہا ہے۔ کہا اچھی سے پہچان۔ کہا حضور یہ تخت میرا ہی ہے۔ کہا تیری پہچان کیا ہے؟ کہا میرے نام کی مہر، میرے نام کی مہر۔ کہا کہ حضور آیا کیسے؟ کہا یہ تو آ گئی ہے، یہ تیری بھلائی کی بات ہے۔ آ جاؤ گے جلدی، ہم بیٹھے۔ تو آ گئی ہے، یہ تیری بھلائی کی بات ہے۔ اگر میں چاہتا، اگر میں چاہ لیتا تو میرا کلمہ پڑھنے والا، میرے زمانے کا ولی عاصم بن برخیہ تجھے تخت کے ساتھ اٹھا کر لے آیا، تجھے تخت کے ساتھ اٹھا کر لے آیا۔ حضرات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی حضرت عاصم بن برخیہ کا عالم یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے اگر وہ تخت کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں تو بتاؤ کہ نبیوں کے سردار کے زمانے کا ولی ہوگا، نبیوں کے سردار کے زمانے کا امتی ہوگا، ولی ہوگا، جو غوث ہوگا، جو خواجہ ہوگا، جو مخدوم ہوگا، جو جال ہوگا، جو قطب ہوگا، جو ہمارے زمانے کے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا عبد القادر جیلانی بغدادی حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر یہ ہے کہ نبی کا غلام یا ادنا غلام
اگر مردوں کو ٹھوکر میں زندہ کر دے تعجب کی تعداد ہے. میرے غریب نواز نے کہا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی جب تخت کھانے کی طاقت رکھتا ہے تو خواجہ غریب نواز جو محمد رسول اللہ کے زمانے کا ولی ہے, محمد رسول اللہ کے زمانے کا ولی ہے, وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ چھوٹے سے کٹورے چھوٹے سے کاسے میں پورے آنا کے پانی کو سرکار رضی اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھتے ہیں اگر دھوکہ لگائے تو مردہ کیوں نہ زندہ. اگر جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی آصف بن برخیا تو غوث اعظم جیلانی کتنی طاقت والا ہوگا, میرا ابو قادر جیلانی کتنا پاور والا ہوگا, غوث پاک کتنے پاور والے ہیں, غریب نواز کتنے پاور والے ہیں, مخدوم ابیار کتنے پاور والے ہیں, حضرت شاہ جمعین کتنے پاور والے ہوں گے. ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا میر عبداللہ افضل قادری بغدادی رضی اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے ساتھ عصا رکھتے ہیں, کیا رکھتے ہیں عصا رکھتے ہیں, اس عصے میں ایسا خیر ڈالا, اس عصے میں اتنا خیر ڈالے کہ وہ بے جان عصا لکڑی کا یا لوہے کا عصا اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ زمین کے اندر کھڑا ہو جائے تو پھر زمین کی طاقت نہیں تو اسے سڑاتے جائے. یہ فیض نہیں ہے حضرت عبداللہ افضل قادری بغدادی کا کہ عصا وہ جان پیدا کر دی. اب مٹی کے اندر صلاحیت نہیں کہ اسے سڑائے کیا کرائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ولیوں کا ذکر رب نے کیا ہے قرآن میں, ولیوں کا ذکر رب نے کیا ہے قرآن میں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے. کیوں حاضری دینا چاہیے؟ کیونکہ میرے غوث پاک نے بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری لگائی, غوث پاک نے بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری لگائی. المختصر 2 سے 3 جملوں میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پڑھنے کا زمانہ ہے, ان کے زمانے کے اور ساتھی بیٹھے ہوئے غوث پاک نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فلاں دجلہ کے کنارے ایک اللہ کا ولی کون رہتا ہے, مجھے آواز میں اللہ کا ولی رہتا ہے, اللہ کا ولی رہتا ہے. ان کے ساتھوں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا ان کے دربار میں حاضری لگانا چاہیے, حاضری لگانا چاہیے. تو کہا پھر ٹھیک ہے چلے دیکھیں کیا کہا. غوث پاک نے کہا چلنا چاہیے. غوث پاک کے 2 ساتھی اور تیار ہوئے, ایک ابن صفا اور ایک اور کا نام بشور ہے. وہ اس نے بھی ارادہ کیا, ابن صفا نے بھی ارادہ کیا. غوث پاک کے 2 ساتھی تیار ہوئے اور جانے سے پہلے ارادہ کیے کہ ہم جائیں گے. ہم لوگ دربار میں حاضری دیتے ہیں نا, حاضری دینے کا آدب سیکھ لیں. ہم لوگ آتے ہیں بس آنند بانند سارا کام کر کے چلے جاتے ہیں. ادب و اگر ادب نہیں ہوگا تو فیض نہیں ملے گا, بالکل نہیں ملے گا. کیا ہوا؟ غوث پاک کے 2 ساتھی نے کہا, ایک ساتھی نے کہا کہ میں اس ولی سے ایسا سوال کروں گا کہ اس کا دماغ چکرا جائے. بتائیے ایسی سوچ آج کے زمانے میں کون رکھتا ہے ہمارے یہاں؟ سمجھ رہے ہیں سمجھ کا اشارہ کدھر ہے؟ آج کے زمانے میں ایسی فکر کون رکھتا ہے, ایسی سوچ کون رکھتا ہے, ایسا ارادہ کون کرتا ہے؟ ارے ولی کو کوئی طاقت ہے, ولی کو کوئی پاور ہے, ولی کو کوئی اختیار ہے, کچھ نہیں ہے. ارے میاں تمہیں کیا پتا چلے, تم تو مٹی سے بھی بات کرتے. مٹی کو بھی پتا ہے کہ نبی کے ولی کے ہے نا نسبت سے اگر کوئی لکڑی یا پتھر زمین میں جل چکر جائے تو زمین کہتی ہے کہ یہ ولی سے نسبت رکھتا ہے. اسے کھانا نہیں ہے, اسے پینا نہیں ہے, اسے سلانا نہیں ہے, اسے کرانا نہیں ہے. کیوں؟ زمین جانتی ہے اللہ کے ولی کا دوست, اللہ کے ولی سے نسبت رکھتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, غوث پاک کے ایک ساتھی نے کہا
کہا کہ ایسا سوال کروں گا کہ دماغ چکرا جائے گا. دوسرے نے کہا ایسا سوال کروں گا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. میرے غوث پاک نے کہا کیا کہا آپ بھی سنیں. ہم لوگ حاضری دیتے ہیں غوث پاک کا طریقہ دیکھیں. غوث پاک نے کہا میں تو اس نیت و ارادے سے جا رہا ہوں میرے بھائی کہ میں دیکھوں گا کہ وہ جتنے فیض والے ہوں گے, جتنے اختیار والے ہوں گے, جتنے پاور والے ہوں گے, جتنا فیضان لٹانے والے ہوں گے, اتنا زیادہ فیضان سے ہمیں مالا مال. کیا ارادہ کیا غوث پاک نے کہ وہ جتنا پاور والے ہوں گے, فیضان لٹانے والے ہوں گے, اتنا زیادہ فیضان سے ہم مالا مال ہو جائیں گے. تینوں گئے, سرکار غوث پاک بھی گئے, دونوں ساتھی بھی گئے. المختصر یہ ہوا کہ وہ اللہ کا ولی جس سے ملنے گئے تھے نا وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. جب گئے تو انہوں نے سر نہیں اٹھایا اور جلال نے کہا آنے والے عبد القادر جیلانی تو بھی آیا ہے, اپنے ساتھ دو ساتھیوں کو لایا ہے, لیکن تیرے دو ساتھیوں کا ارادہ صحیح نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ اس کا دماغ چکرا جائے گا. اس کے سوال کا جواب یہ ہے, اس کا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, اس کا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. اللہ کے ولی نے اس سوال کرنے والے سے پہلے سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا اور کہا کہ تو نے میری شان میں گستاخی کی ہے, بےادبی ہے, تیرے آنے کا انداز صحیح نہیں ہے, تیرے آنے کی نیت صحیح نہیں ہے, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت بڑا عالم بنے گا, بہت بڑا مفتی بنے گا, لیکن تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا بلکہ تیرا خاتمہ عیسائی. کس نے کہا؟ اللہ کے ولی نے کہا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, عیسائی دھرم پر ہوگا, عیسائیت پر ہوگا. میرے محترم بزرگوں سوچو کیا مطلب واللہ کے ولی کی زبان سے جو بات نکلی وہ کیسے ہوتی ہے. ابن طاقہ کو جواب ہو گیا, دوسرے سے کہا کہ تیری گستاخی اور بےادبی اس سے کچھ کم کی, اس لیے میں تیرے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے کان تک دنیا پہنچ جائے گی, تیرے کان تک دنیا پہنچ جائے گی, یعنی دنیا کا پہنچ جائے گا, لیکن تیرا راستہ ایمان پر ہوگا, اس لیے اس سے کم گستاخی ہوگی. یہ دونوں کا جواب ہو گیا. اور اس کے بعد آخر میں کہا اے عبد القادر جیلانی تیری نیت تیرا ارادہ آنے کا بڑا اچھا ہے, تو بڑی اچھی نیت سے آیا ہے, اچھا ارادہ لے کر آیا ہے, اچھی سوچ لے کر آیا ہے, اچھی فکر لے کر آیا ہے. اس لیے میں تیرے بارے میں کہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ تمام اولیاء کرام کی گردن پر میرا قدم, تمام اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے. عبد القادر جیلانی میں یہ دیکھ رہا ہوں اور یہ ہو کر رہا. عبد القادر جیلانی بغدادی نے جو ہے بغداد کی سرزمین میں, بغداد کی سرزمین پر جامع مسجد کے منبر سے اعلان کیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر. اور ابن صفا واقعی اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا بلکہ عیسائی دھرم پر ہوا, اور ایک کام پر دنیا پہنچ گئی. میرے بزرگوں دوستوں, جب بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری لگائیں تو ادب و احترام کے ساتھ حاضری لگائیں, اچھی نیت لے کر آئیں, اچھی سوچ لے کر آئیں, اچھی چیز لے کر آئیں, تاکہ آپ بزرگوں کے فیضان سے خوب مالا مال ہو جائیں. بولے یا غوث, یا غوث, ارے بولیے ادھر ادھر دھیان. اب آپ دلجمی کے ساتھ بیٹھے اور نورانی منظر دیکھنے کو تیار ہو جائیں, کیونکہ اب جو ہے مدرسہ قادریہ صابریہ میدان ابدال سے وہ محنت و مشقت کر کے پڑھ لکھ کر محنت کر کے حافظ قرآن بننے والا وہ ایک گنہار بچہ آپ کے روبرو ہوگا. آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ وہ نورانی چہرہ, نورانی دل, نورانی سینہ, نورانی آنکھیں, کیوں نہ نورانی سینہ ہو, کیوں نہ نورانی آنکھیں ہو,